بلا تمہید و تاخیر میں خطاب کے لیے درخواست گزار ہوں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد اکبر الحق قادری رضوی صاحب سے کہ وہ حضرت کے عرس کے موقع پر خطاب فرمائیں اور ہمارے دلوں کو اور قلوب کو روشن فرمائیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ حمد و صلاۃ کے بعد بانی تقریب عرس حضرت پیر خلیفہ عبد المجید مدث اللہ العلی صاحب صدر کئیاں شریف کے چشم و چراغ حضرت خلیفہ چہرم پیر دولت نظامی کیانوی دامت برکاتہم القدسیہ کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤوف اور دیگر حضرات علماء کرام مشائخ عظام، اس فقیر نے سورہ فاتحہ سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق حق و سچ کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ یہ عرس کی تقریب ایک ولی کامل کی عرس کی تقریب ہے، ایک عالم نبیل فاضل جلیل کے عرس کی تقریب ہے۔ گویا دو سمندروں کا یہاں امتزاج ہے، علمی فیضان بھی ہے اور روحانی فیضان بھی ہے۔ روحانی طور پر یہاں کتنے ہی ہیں جنہوں نے اس سمندر سے پانی پیا ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے فیضان علمی کے سمندر سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، جو کہ شرق تا غرب ملتے ہیں۔ ایسی نابغہ روزگار ہستیاں یقیناً کم آتی ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے آنے پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو ایک عالم کو غم زدہ کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ ان میں سے ہیں کہ ان کی موت، انتقال، ان کا وصال ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا
اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگی جائے کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، کیونکہ راستے بہت سارے ہیں، کثیر ہیں، تو راستے بہت سارے ہیں، کثیر ہیں، اور ٹیڑھے راستے بھی ہیں، الجھے ہوئے راستے بھی ہیں، تو راستے بہت سارے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض راستے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے سیدھے راستے کی اللہ سے دعا مانگو، سیدھے راستے پر چلنا سیکھو۔ تو سیدھا راستہ ہے کیا جس پر ہمیں چلنا چاہیے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان ہستیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر قابل غور یہ نقطہ ہے، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ صراط القرآن صراط الکتاب والسنہ، یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ کتاب کا راستہ عطا فرما، یا اللہ سنت کا راستہ عطا فرما، بلکہ یہ فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ عطا فرما کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایتھینٹک اور مضبوط راستہ جو قابل تقلید ہے، قابل قدر ہے، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تو گویا اللہ کے نزدیک وہی راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ تو دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ان کی تعریف فرما دی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور جن پر انعام فرمایا ہے وہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے، جنہیں صدیقین کہا جاتا ہے، جنہیں شہداء کہا جاتا ہے، جنہیں صالحین کہا جاتا ہے۔ باب نبوت تو بند ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام آخری پیغمبر تشریف لا چکے ہیں، یہ مسلمہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تین درجے ہیں، صدیقین کا درجہ، شہداء کا درجہ، صالحین کا درجہ، یہ فیض جاری و ساری ہے۔ حضور علیہ السلام کے کرم سے یہ فیض جاری ہے۔ یہی وہ فیض ہے کہ جو آپ کو عالم اسلام میں خانقاہوں میں ملتا ہے، وہ نیریہ شریف میں ملتا ہے، وہ موہڑا شریف میں ملتا ہے، وہ فیض کئیاں شریف میں ملتا ہے۔ یہ ساری نمائندگیاں، یہ سلسلے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کی اور سنت کی سرپرستی میں ہیں۔ فیضان قرآن ان سے پھیلا ہے۔ میں آخری باتیں عرض کرتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے۔ حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ 2 سمندروں کا امتزاج عطا کرتے تھے، قرآن کا ایک ظاہر ہے
اس سے شریعت کی روشنی ملتی ہے، شریعت کا نور ملتا ہے، اور قرآن کا ایک باطن ہے جس سے طریقت کا نور ملتا ہے۔ حضرت کے ہاں دونوں نور ملا کرتے تھے، دونوں سمندر ملا کرتے تھے۔ اللہ پاک ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد اکبر الحق قادری رضوی صاحب اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوران خطاب حضرت علامہ شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، علامہ مولانا صاحبزادہ محمد سرور مریری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہم قدسیہ، اور دیگر مہمانان گرامی جو تشریف لائے ہیں، سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور دانیال شیخ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ میں نے ان کو ایک دو جو منتخبات ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا، چونکہ ہمارے حاجی عبدالرؤف صاحب تشریف فرما ہیں جن کی عقیدتیں، اور خلیفہ صاحب نے مجھے ایک نوٹ بھجوایا لکھ کر، یہ ضرور اعلان کرنا ہے کہ آج کی ساری محفل کا انتظام، انصرام، یہ ساری عقیدتیں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ حاجی عبدالرؤف صاحب نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے صاحب عرس سے۔ اللہ پاک آپ کے اس حسن عقیدت کو قبول فرمائے، اور یہ بھی دعا کریں خاص طور پر سب مل کر کہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے والدین کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، کہ جنہوں نے ایسی اولاد کی تربیت کی ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ سب موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ انہوں نے بڑی کوششیں کی اس پودے کو جو ہے تناور درخت بنانے میں۔ آج ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہو، احساس ٹرسٹ ہو، ماشاءاللہ نہ جانے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کے اور اس ARY فیملی کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے حاجی صاحبان کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ میں دانیال شیخ سے گزارش کروں گا سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا، ذکر چھڑ جائے۔ اب مصرے بڑے بولتے ہوئے مصرے ہیں، اگر آپ بول دیں گے سبحان اللہ تو اور گونج اٹھ جائے گی۔ ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے۔ آپ بھی نسبت والے ہیں، ہم بھی نسبت والے ہیں۔ ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے۔ اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں، اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں، ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے، ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے۔ دانیال شیخ انشاءاللہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کا کلام پیش کریں۔ تنم 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 فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا دلم پج مردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدا میں آپ سب بھی شامل ہو جائیں۔ یا رسول یا رسول اللہ چو
مسکین زناداری جو سوئے من گزراری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ ذکر شد روز سیانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا جو بازوئے شفاعت کشائی بر گناہ گارام کن محروم جان میرا درا یا رسول اللہ مکن محروم جان میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زیسیاں یا رسول ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔ اللہ